ہواؤں کا رخ بدل گیا یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جسٹس بندیال صاحب ہوئے ہیں متحرک۔ مسلم لیگ نون کے خلاف بڑے مقدمات ری اوپن کر دیے گئے، سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ مریم نواز کا مقدمہ اور پاناما کا مقدمہ ایک بار پھر کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی گیم کھیل رہی ہے یا کہ یہ پلان جو ہے وہ بڑوں کا کوئی اور پلان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شکیر ملک۔ ہواؤں کا رخ بدل گیا یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جسٹس بندیال صاحب ہوئے ہیں متحرک۔ مسلم لیگ نون کے خلاف بڑے مقدمات ری اوپن کر دیے گئے، سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ مریم نواز کا مقدمہ اور پاناما کا مقدمہ ایک بار پھر اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی گیم کھیل رہی ہے یا کہ یہ پلان جو ہے وہ بڑوں کا کوئی اور پلان ہے کہ کس طرف حالات کو لے کے جانا ہے، اور الیکشن کمیشن کیا کچھ کہہ رہا ہے؟ بات شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ کے معاملات سے۔ سپریم کورٹ میں جناب ایک تو 22 اگست کا دن جو ہے وہ بڑا ہنگامہ خیز ہونے جا رہا ہے، چونکہ اس روز بہت اہم مقدمات جو ہیں ان پر سماعت ہوگی، یعنی کہ ان پر ایک تو میرا خیال ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب کا مقدمہ بھی 22 اگست تک کے لیے جو ہے وہ اس کی سماعت ملتوی ہے۔ وہ بڑا اہم مقدمہ ہے اور اس پہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے بڑے اہم ریمارکس آ چکے ہیں، چونکہ چودھری پرویز لائی صاحب جنہیں گرفتار کیا گیا اور پچھلے چند ماہ سے وہ مسلسل گرفتار ہے اور مختلف مقدمات میں ان کی بار بار گرفتاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک مذاق بنا دیا گیا ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی ٹھوس مقدمہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر کم از کم بندے کو رہا کر دیں آپ۔ مطلب یہ مذاق بن چکا ہے کہ آپ ایک مقدمے میں ان کی ضمانت ہوتی ہے، عدالت ان کی رہائی کا حکم دیتی ہے، تو دوسرے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی مقدمہ نظر نہ آئے تو ان کی جناب ایم پی او کے تحت جو ہے نظر بندی کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بھی میعاد ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر نیب ان کو اریسٹ کر لیتا ہے، تو اس وقت وہ نیب کی تحویل میں ہیں اثاثہ جات کے کیس میں، تو ان سے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے، تفتیش جاری ہے، تحقیق ہو رہی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے۔ تو خیر وہ بھی مقدمہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 22 اگست کو اور جو بڑے اہم مقدمات ہیں وہ لیگی قیادت کے ہیں۔ ایک تو مریم نواز کی ضمانت منسوخی کا معاملہ ہے، جو چودھری شوگر مل کیس میں ان کی ضمانت منظور ہوئی تھی اور تب سے وہ ضمانت پہ جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ کی جانب سے مریم نواز کی ضمانت منسوخی کے کیس کی سماعت یہ مقرر کر دی گئی ہے۔ 2 رکنی بینچ جو کہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب پر مشتمل ہے، یہ اس کی سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ روسٹرم جاری کر دیا گیا ہے۔ اب 22 اگست کو اس حوالے سے نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ جو درخواست ہے یہ نیب کی طرف سے درخواست تھی کہ مریم نواز جن کی وہ عبوری ضمانت پر ہیں، لیکن مسلسل وہ اس عبوری ضمانت میں نہ تو وہ ان کو شامل تفتیش ہو رہی ہیں، نہ کوئی تعاون کر رہی ہیں نیب کے ساتھ، تو لہٰذا ان کی ضمانت منسوخی جو ہے یہ کی جائے تاکہ ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ اب یہ درخواست جو ہے تو پرانی درخواست ہے، لیکن اب اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس وقت مقرر کیا گیا ہے جب حکومت موجود نہیں ہے، یعنی کہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو اس وقت اس کیس کی سماعت نہیں کی گئی، چونکہ یہ خیال کیا جا رہا ہوگا کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران اس پر سماعت کی جائے تو شاید نیب کا موقف جو ہے وہ الگ ہوگا، تو یہ درخواست شاید غیر مؤثر ہو جائے، تو اس لیے شاید نہیں کی گئی۔ لیکن اب دیکھیں کہ نیب اس پہ کیا موقف دیتا ہے، چونکہ آج بھی نگران حکومت میں مسلم لیگ نون کا کافی اثر نظر آ رہا ہے، یعنی کہ چیمہ صاحب آج بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، توقیر شاہ صاحب آج بھی وزیر اعظم ہاؤس میں بطور پرنسپل سیکرٹری موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کا اثر تو موجود ہے، اور کابینہ میں بھی ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ مشاورت کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، تو ان کا اثر و رسوخ تو برقرار ہے، لیکن یہ 22 کو پتہ چلے گا کہ معاملات کس طرح بڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مقدمہ ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف ہے، وہ پاناما کا معاملہ تھا جس میں والیوم 10 کا بڑا ذکر ہے۔ وہ والیوم 10 جس کو اوپن نہیں کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا جب یہ ثبوت پیش کیے گئے تھے کہ جی والیوم 10 جو ہے اس کو جو اوپن نہ کیا جائے، تو اس حوالے سے بھی ایک درخواست ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے براڈ شیٹ والوں کی۔ تو یہ براڈ شیٹ کمپنی کی درخواست پر جو ہے اس کو بھی مقرر کر دیا گیا ہے، چونکہ اس میں کہا گیا تھا کہ والیوم 10 جو ہے اس کو اوپن بھی کر دیا جائے اور ان کو والیوم 10 فراہم بھی کر دیا جائے، چونکہ ان کا ایک معاملہ جو ہے وہ برطانوی عدالت میں پینڈنگ، اور وہاں پہ ایک شہادت کے طور پہ والیوم 10 جو ہے وہاں پہ وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 2 اہم جو کیسز ہیں وہ ایسے وقت میں ری اوپن کیے گئے ہیں جب مسلم لیگ نون کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور جسٹس بندیال صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے، یعنی کہ اگلے چند دن جو ہے وہ بڑے اہم ہیں۔ 16 ستمبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، سبکدوش ہو جائیں گے، تو لہٰذا وہ بھی بڑے متحرک ہوئے ہیں۔ جیسے ہی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، بہت اہم کیسز اس سے پہلے انہوں نے
پارلیمنٹ کا جو قانون تھا یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ریویو آف ججمنٹ کا قانون تھا اس کو کالعدم قرار دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے وہ اپنا نیب جو قوانین ہیں ان میں ترامیم کا کیس بھی وہ اس وقت زیر سماعت ہے، اس پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ سماعت جاری ہے، اور امکان یہی ہے کہ شاید اس پر بھی فیصلہ یہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جلد ہو جائے۔ اور اب ان کیس کو اوپن کرنے کا مقصد جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ جسٹس بندیال صاحب جو ہیں وہ اب کافی متحرک ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ظاہر بتا ہی رہے ہیں کہ جناب آئی ایم دا چیف جسٹس، اور طاقتور چیف جسٹس جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے پاس بڑے اختیار ہیں، تو وہ اس جانب جو حکومت گئی ہے اس کو جو ہے وہ کافی پیغامات دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ معاملہ انتخابات کو جو التوا میں ڈالنا ہے کہیں اس طرف تو نہیں لے کے جا رہے ساری چیزوں کو، چونکہ حالات جو ہیں وہ اگر خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں ایک بار کہا تھا کہ عمران خان اور یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں یہ ایک ٹرک پہ سوار ہو جائیں گے، کیونکہ الیکشن تب حکومت ختم نہیں ہوئی تھی، اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی تھی، تو لیکن تب سے میں بات کر رہا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ 90 روز میں ہوتے دکھائی نہیں دیتے، اور اگر الیکشن 90 روز میں نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی میاں نواز شریف آصف علی زرداری جو ہیں وہ پھر چاہیں گے کہ الیکشن بر وقت ہوں، چونکہ اگر الیکشن ایک بار 90 روز سے آگے چلے گئے تو پھر اس کی گارنٹی کون دے گا کہ الیکشن اب کب ہوں گے، چونکہ 90 روز سے کراس اگر معاملہ کر گیا تو پھر جناب یہ کب جا کے کہاں جا کے رکے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور الیکشن کمیشن نے بھی اب تو کہہ دیا، اب سپریم کورٹ میں ایک بار پھر الیکشن پہ، حالانکہ پنجاب اور کے پی کے بھی معاملے پہ بھی الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، اور آج بھی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت گئی ہے انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ آئندہ جو انتخابات ہیں وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، تو اب نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کروانے کا معاملہ مطلب پھر یہ ہوا کہ کم از کم 6 ماہ، اور یہی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 4 ماہ تو ہمیں چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے، پھر اس کے بعد الیکشن کی تیاریوں کے لیے، تو 6 ماہ الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، تو لگ پھر یہ رہا ہے کہ جناب شاید ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ پلان کر کے بیٹھی ہوئی کہ انتخابات جو ہیں وہ کچھ ڈیلے ہونے ہیں، اور اگر نواز شریف اور دیگر جو ہیں وہ اگر اس پہ تھوڑا سا وہ پرچہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ مقدمات تو ان کے خلاف ہے نا، تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ان کو بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے بھی ایک دائرے کے اندر بس رہنا ہے، کیونکہ انتخابات جو ہیں وہ تو 90 روز میں نہیں ہونے گے، اور اب 22 کو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے اور معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔